تو اگر ہمارا وجود ہی نہ ہوتا تو مال کہاں سے آتا؟ اگر وجود ہوتا، دماغ ہی صحیح نہ ہوتا، ہاں، ہاتھ ہی نہ کام کرتے، پاؤں ہی نہ کام کرتے، جیسے بہت سارے دیکھتے ہیں، تو کیا ہوتا؟ کیا کر سکتے تھے؟ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ نہیں. اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی دیا ہے اس پر اللہ کا کیا ادا کریں؟ شکر ادا کریں. تو فرعون بھی نے بھی یہی کہا، اور قارون نے بھی یہی کہا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے میرے علم کے بلبوتے پر مجھے مال ملا ہے، اللہ نے کب مجھے دیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے پھر اس پر عذاب نازل کیا، اس کو خزانوں سمیت، فخسفنا به وبدارہ الارض، ہم نے اسے بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین کے اندر دھسا دیا. سورۃ قصص کے اندر یہ پورا واقعہ ہے، آخری رکوع ہے. سورۃ ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہ، اس پورے رکوع کے اندر یہ قارون کا واقعہ ذکر کیا گیا. خزانے سمیت اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. اس لیے میرے بھائیو، اللہ انسان کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، گناہ کرنے پر فوراً نہیں پکڑتا. جب ہم رب کے سامنے نہیں جھکتے، مخلوق کے سامنے جھک رہے ہوں، تو کیا اللہ اسی وقت ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے پاؤں کو، ہماری آنکھوں کو، ہمارے دماغ کو، ہمارے پورے وجود کو شل نہیں کر سکتا؟ جو اللہ اس ہاتھ میں پکڑنے کی قوت دے سکتا ہے، وہ دیکھتے نہیں ہو فالج زدہ کو جا کر اسپتالوں میں دیکھو، پڑے ہوئے سال پڑے جناب، وہ حرکت بھی نہیں کر سکتے. حالانکہ جب اس فالج سے پہلے کیا تھے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، دوڑتے تھے. کوئی آئے نا اس فالج زدہ کو بالکل ٹھیک کر کے دکھا دے، کوئی نہیں، ڈاکٹروں کے پاس بھی علاج نہیں. وہ صفدر صاحب بس اسی حالت میں پڑا ہے، چارپائی پر پڑا ہے. بس بچے اگر نیک ہوں گے تو وہ اس کا خدمت کریں گے، ہاں، اور اگر بچوں کو دین سکھائے نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کا حق کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ جب سکھائے ہی نہیں ہے، تو پھر ماں باپ نے اگر بچوں کی تربیت کی ہوگی نا، ماں باپ نے اگر بچوں کی تربیت کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت صرف یہی ہے کہ اسکول پڑھا دیے بس ختم. وہ اسکول پڑھ کے آیا، کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا، لوگ ابے کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ باہر جنازہ گاہ کے باہر نا سوٹڈ بوٹڈ ہو کے انتظار کر رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. فنرل پریئر، فنرل فنا ہونے والی پریئر، اس کو پتہ ہی کون نہیں کہ کرنا کیا ہے. اگر اس کے باپ نے اس کو یہاں قرآن پڑھایا ہوتا اور نبی کی حدیث پڑھائی ہوتی تو آج اسے پتہ ہوتا کہ باپ کا حق میرے اوپر کیا ہے. اولاد کا حق، باپ کو پتہ ہوتا کہ باپ اولاد پر بچوں کا حق کیا ہے. بچوں کی اسلامی تربیت، اسلام کے مطابق ان کی تربیت کرنا کیا ہے؟ والدین پر فرض ہے، فرض. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیو، جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہارے پاس جو کچھ بھی نعمت ہے نا، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، وہ ساری کی ساری کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. وہ اللہ کا خاص انعام ہے، اللہ کا خاص فضل ہے. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں بدبخت؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان کے پاس کوئی بھلائی آتی، قالوا، تو کیا کہتے ہیں؟ لنا هذه، یہ تو کیا تھا؟ ہمارا حق تھا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو پہنچ جائے کوئی برائی، کوئی تکلیف، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو اسے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی ایمان والوں کی نوست سمجھتے. یہ تمہاری نوست کی وجہ سے ہم پر یہ آیا. نعوذ باللہ تم کیا ہو؟ منحوس ہو. اور جس طرح سورۃ یاسین میں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، 3 پیغمبر آئے نا، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ذرا کھولیے 22واں سپارہ، آخری رکوع. صفحہ نمبر 1054، 1055. ہاں جی،
सूरत यासीन चल रही है, पहला रुकू खत्म हो गया, दूसरा रुकू शुरू है। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रया इज़ जाअहल मुरसलून, मेरे पैगंबर बयान कीजिए, किस्सा बयान करो इनके सामने बस्ती वालों का। इज़ जाअहल मुरसलून, जब उनके पास रसूल आए, अल्लाह के पैगंबर आए। इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नैन, हमने उनके पास कब कितने भेजे? 2 रसूल भेजे। फकज़्ज़बूहुमा, उन्होंने उन दोनों को जुटला दिया। फअज़्ज़ज़ना बिसालिस, फिर हमने उनकी तक़वियत के लिए, उनकी मदद के लिए किसको भेजा? एक तीसरे को भेजा, तीसरे पैगंबर को भेज दिया। फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून, वो कहने लगे कि ऐ लोगो, हम तुम्हारी तरफ पैगंबर बनाकर भेजे गए हैं, तुम्हारी तरफ पैगंबर बनकर आए हैं। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, क्या कहते हैं? तुम तो साढ़े वर्गी इंसान हो, तुम हमारी तरह ही आदमी हो। वमा अंज़ल अर्रहमान मिन शैइन, और रहमान ने तुम पर कोई चीज उतारी, इन अंतुम इल्ला तकज़िबून, तुम तो झूठ बोलते हो। क़ालू, वो पैगंबर आगे से बोले, रब्बुना यअलम, हमारा रब खूब जानता है, इन्ना इलैकुम लमुरसलून, बेशक हम तुम्हारी तरफ अलबत्ता भेजे गए। लाम ताकीद का आ गया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, और हमारे जिम्मे क्या है? अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचाना है। कालू, आगे कालू इन्ना ततय्यरना बिकुम, ये बात असल है। कौम ने आगे से क्या कहा? हम तो तुमको नामुबारक देखते हैं, हम तुम्हें मनहूस समझते हैं, ये तुम्हारी नऊज़ बिल्लाह नहुसत की वजह से, बदबख्ती की वजह से हम पर ये मुसीबतें आ रही। यानी अपनी बदबख्ती नहीं देख रहे कि नबी को झुटला दिया, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कितने? 3 पैगंबर इकट्ठे एक बस्ती के अंदर अल्लाह ने भेज दी। लेकिन पैगंबरों को झुटलाया, झुटलाने के बाद जब अल्लाह का अजाब आया तो क्या कहते हैं? ये तुम्हारी नहुसत की वजह से हो रहा है। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू, और अगर तुम बाज ना आए ना, लनरजुमन्नकुम, हम तुम्हें संसार कर देंगे, पत्थर मार मार कर तुम्हें हलाक कर देंगे। वला यमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, और हमारी तरफ से तुम्हें बड़ा सख्त अजाब पहुंचेगा, दर्दनाक अजाब तुम्हें देंगे। क़ालू, आगे से पैगंबर क्या कहते हैं? ताइरुकुम माकुम, तुम्हारी नहुसत है तुम्हारे साथ है। आइन ज़ुक्किरतुम, क्या इसलिए तुम ये धमकियां देते हो और इसलिए तुम ये सारी बातें कर रहे हो कि तुम्हें नसीहत की गई है? बल अंतुम कौमुम मुसरिफून, बल्कि तुम कौम ही कौन सी हो? हद से तजावुज करने वाले, हद से हद को क्रॉस करने वाले हो। वजाअ मिन अक़सल मदीना, अल्लाह अल्लाह, ओ शहर के परले किनारे पर हबीब नज्जार बैठा अपना काम कर रहा था। कौन जी? कौन है हबीब? ज़ात कौन है? तरखान, 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 नज्जार तरखान को बोल। हबीब नज्जार बैठा से कम करता, उस कुल को गैर ओ ना कह यार उत्थे त्रै नवारिद आए ना, ओ अल्लाह के पैगंबर लोगों ने गल दस्ते पे दीन दी और लोगों ने मार दे पे। उसने अपना काम छोड़ा, भागता हुआ आया। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ, दौड़ता हुआ आया। क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन, और आकर कहता है मेरी कौम, रसूलों की पैरवी कर लो। क्या कर लो? रसूलों की पैरवी कर लो। इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरा, पैरवी करो उनकी जो तुमसे कोई मजदूरी नहीं मांगते। इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरा, तुमसे कोई दिहाड़ी नहीं मांगते, तुमसे कोई टुक्कर नहीं मांगते, कोई दूध नहीं मांगते, कुछ भी नहीं मांगते। वहुम मुहतदून, और खुद भी क्या है? हिदायत वाले, याफ्ता है। ऐसे नहीं है कि खुद गुमराह हो और तुम्हें क्या करे, नहीं, ऐसे नहीं। हम मुहतदून, उन लोगों ने क्या किया? उन पैगंबरों को छोड़ा और इसको पकड़ लिया है। ज़ात दी कोटकिल्ली तो शतीरा नाल चप्पे, तो सनु आने की तबलीग कर लग गया। ओ जनाब हबीब को पकड़ा और पकड़ के फटे लगा दिया, कत्ल कर दिया, मार दिया। इधर हबीब को उन्होंने मारा, उधर अल्लाह ने जन्नत में सीधा दाखिल कर दिया। क़ील दुख़ुलिल जन्नह, कहा गया जन्नत में दाखिल हो जा। अगली 23वें सुपारा चल रहा है।
سمجھا؟ بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہر دور کے اندر یہ ہوا ہے، ہر پیغمبر کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جب پیغمبروں نے لوگوں کو حق کی طرف بلایا ہے تو لوگ حق کو ماننے کی بجائے انکار کیا. انکار کرنے کی وجہ سے جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو اسے کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تمہاری نوست کی وجہ سے. یہاں بھی یہی ہے، کیا کہتے ہیں وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی عذاب آتا ہے، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، تو وہ نحوست سمجھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی، وَمَن مَّعَهُ، اور ان لوگوں کی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، یعنی ایمان والے. الا، خبردار خبردار، انما طائرهم عند اللہ، بے شک ان کی نحوست اللہ کی طرف سے ہے. یہ نحوست سے مراد کیا ہے؟ ان کے اوپر جو عذاب آ رہا ہے وہ کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں. اس کے بعد یہ دو عذاب ہیں، ایک 7 سالی کا پھلوں کی کمی، آگے آ رہا ہے کہ ہم پھر ان پر مزید اور 9 طرح کے عذاب آئے، جوئیں، مینڈک، خون. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس آگے پڑھیں گے، سمجھ آ رہی ہے؟ اگلی چند آیتوں آگے دوسری آیت، ایک آیت چھوڑ کر اس کے بعد آیت کل انشاءاللہ پڑھیں گے. بہرکیف بات یہ ہے کہ قرآن ہمیں یہ بتلا رہا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں سب سے زیادہ ہے تفصیل کے ساتھ، بار بار اللہ نے ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کر کے اللہ اپنے پیغمبر کو شجاعت دلاتے ہیں. میرے پیغمبر جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے جرت کے ساتھ مسئلہ حق بیان کیا ہے نا، تو بھی اس طرح کیا کر رہے، جرت کے ساتھ مسئلہ بیان کر، دل میں کبھی تنگی محسوس نہیں کرنی. تو اسی طرح نبی کے جو ورثاء ہیں، کون ہیں؟ اور نبی کے وارث کون ہیں؟ علماء. العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ ہم آیت پڑھتے تو ہیں، یہ حدیث پڑھتے تو ہیں، ہم نبی کے وارث ہیں، نبی کے وارث ہیں. تو نبی نے تو اپنے اس تبلیغ کے اوپر کو اجرت، نبی نے اپنی تبلیغ کے اندر کبھی حق کو چھپایا نہیں ہے. نبی نے یہ نہیں لکھا کہ آپ بڑا چودھری ہے ایسے سامنے حق گل کریں گا تو ادھر مال نہیں آئے گا، ہاں ادھر کریں گا تو اے چھوٹا ہے. ہاں امیر دی بڈھی مرے نا تو اس وقت بڑی لمبی دعاواں کرتا ہے، تو غریب دی مرے تھا چند سیکنڈ ختم. کیوں؟ ادھر مال ملنی، ادھر کچھ نہیں ملنی. تو ہم مال کے پیچھے چل رہے ہیں. جب مال ہمارا مطمع نظر ہوگا، جب مال کی طرف نظر ہوگی تو کیا لوگ حق کو مانیں گے؟ لوگ حق کو پہچانیں گے؟ ہاں؟ لوگ حق کی طرف آئیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، اللہ کے قرآن کو سمجھو اور اللہ کے قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگاؤ. اس قرآن کو با ترجمہ پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو. صرف ایک آیت پڑھو، 2 آیت پڑھو، روزانہ کی بنیاد پر خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی. اگر گھر والی پڑھی ہوئی نہیں ہے خود پڑھ کر اس کو سناؤ، بھائی دیکھو اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے. لفظی ترجمہ پڑھنے سے بھی خدا کی قسم اللہ آپ کو راہ حق بتا دے گا، راہ حق سمجھ آ جائے گی. صرف ترجمہ پڑھنے سے، تفسیر کی ضرورت نہیں، آپ پڑھ سکتے، لمبی تفسیر نہ پڑھیں، لیکن صرف لفظی ترجمہ پڑھنے سے بھی آپ کو کیا مل جائے گا؟ سیدھا رستہ مل جائے گا. لیکن وہ کیا کہتے ہیں، وہ جی تسا ترجمہ نہیں پڑھنا. ترجمہ تمہارے واسطے نہیں ہے، ترجمہ کن واسطے؟ مولویوں واسطے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور پوری امت مسلمہ کو قرآن و سنت کو سیکھ کر، سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.